السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، صدق اللہ العظیم۔ جس کو اللہ پاک عزت دیں اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ پاک ذلیل کریں اسے کوئی بھی مائی کا لال عزت نہیں دے سکتا۔ وہ ایسی ذات ہے گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ وہ ایسی ذات ہے کہ جو نام نہاد اپنے آپ کو بہت بڑے رب کہا کرتے تھے، انا ربکم الاعلی کہا کرتے تھے، اس ذات نے ایسوں کو بھی نیست و نابود کر کے رکھ دیا۔ اسی آیت کے ضمن میں اسی آیت کو لیتے ہوئے آج بات کرتے ہیں عزت اور ذلت پر، کہ ہم نے ایک طبقہ ایسا ہے جو ہمارا پیشوا ہے، ہمارا رہبر ہے، ہمارا ہیرو ہے، اور پل پل ہمیں ہماری دنیا سے، ہمارے کاموں سے، ہمیں ہمارے اعمال سے آگاہ کرنے والا ہے۔ ایسے طبقے کو بڑا مظلوم قرار دے دیا گیا ہے۔ اگر ایک جمعے کے اندر ایک مولانا صاحب سود کے خلاف بات کرتے ہیں تو سودی لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے خلاف بات کر دی، عجیب بات ہے۔ اور ٹھیک اگر اسی طرح ایک مولانا صاحب شراب پہ بات کرتے ہیں تو شرابی لوگ منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ آج تو مولانا صاحب نے ہمارے خلاف بات کر دی۔ اور اسی طرح اگر کوئی زنا کرتا ہے تو اس کا بھی منہ بن جاتا ہے کہ آج مولانا صاحب نے ہمارے خلاف بات کر دی۔ تو آخر اگر یہ باتیں مولانا صاحب نے نہیں بتانی تو پھر میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ باتیں ہمیں کون بتائے گا؟ یہ باتیں کیا قرآن پاک عربی میں ہے، ہم ایسے خود بخود سمجھ سکتے ہیں؟ یہی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اسی آیت کو اگر ہم سمجھنا چاہیں اور ہمارے پاس نالج نہ ہو، ہمارے پاس بکس نہ ہوں، ہمارے پاس علماء نہ ہوں، ائمہ اکرام نہ ہوں، تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت کی تشریح میں ہم آخر زیادہ سے زیادہ کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ہمیں ائمہ اکرام کی ضرورت ہے۔ پھر نہ جانے اس علماء اکرام کے طبقے کو کیوں ذلیل کیا جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کیوں اس کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اگر بالفرض ایک موقع پہ آ کے مولوی صاحب اپنی مجبوری میں پھنسے ہوئے ہیں اور مولوی صاحب آپ کے گھر میں آ کے آپ کو دم نہیں کر سکے، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس کے بعد جب چاہیں کیچڑ اچھالنا شروع کر دیں، آپ کمیٹی کے ساتھ بیٹھ جائیں، آپ میٹنگ کریں اور آپ کہیں جی ہمیں ہمارے مولوی صاحب نے دم نہیں کیا تو چلو مولوی صاحب کو نکال دو۔ کیا یہ جائز ہے کہ ایک مولوی صاحب کا 8,000 روپے میں اپنی آنکھوں دیکھا حال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا، ایک مولوی صاحب نے اپنے انتظامیہ سے بات کی، 1 سال سے زیادہ عرصہ کام کرنے کے بعد 8,000 روپے میں، آج کل 8,000 میں بنتا ہی کیا، ذرا آپ خود سوچیں۔ اور وہ مولوی جو فیملی والا ہو، ماں باپ بیوی بچوں والا ہو، اس بیچارے کو مہینے کے بعد 8,000 ملیں، اس کا اپنا خرچہ، اس کے موبائل کا خرچہ، اس کے موٹر سائیکل کا خرچہ، اس کے بیوی بچوں کا خرچہ، اس کے ماں باپ کا خرچہ، تو جب وہ مولوی تھوڑا سا سال، سوے سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد اتنی ڈیمانڈ کر دے کہ جی تھوڑا سا میرا وظیفہ بڑھا دیں، تو کیا اتنی بات پہ آ کے مولوی کو برطرف کر دیا جائے گا؟ کتنے افسوس کی بات ہے، ہمارا مظلوم طبقہ مولوی بن چکا ہے۔ دم کرانے کے لیے مولوی، بچے کے کان میں اذان پڑھانے کے لیے مولوی، اب جی نکاح پڑھنا ہے چلو مولوی صاحب کو بلاتے ہیں، مولوی، بات ہے مولوی، بچہ پیدا ہوا تب بھی مولوی کی ضرورت پڑی، بچہ مر گیا تب بھی مولوی کی ضرورت پڑی، جی جنازہ ہے، دفن ہے، کفن ہے، آئیں یہ کریں وہ کریں، ٹھیک ہو گیا، مولوی صاحب پہنچ گئے، سارا کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد چھوٹی سی بات میں آ کے ایک مولوی صاحب کے بارے میں تھوڑا سا نکتہ سننے کے بعد، تھوڑا سا عیب دیکھنے کے بعد، ممکن ہے وہ عیب حقیقت میں بھی ہو، میں ایسا نہیں کہتا کہ مولویوں پہ جھوٹ لگاتے ہیں لوگ، یہ بات نہیں میں کر رہا، اگر بالفرض نکتہ سچ بھی ہو، مولوی صاحب سے غلطی ہو بھی گئی ہو، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ اگر ایک گھر میں 5 افراد ہیں، ان 5 افراد میں سے اگر ایک بندہ چوری کرتا ہے تو کیا ہم پورے گھرانے کو چور ٹھہراتے ہیں؟ نہیں۔ ایک بندہ شراب پیتا ہے تو کیا ہماری نظروں میں پورا گھرانہ شرابی بن جاتا ہے؟ نہیں۔ ایک بندہ زنا کرتا ہے تو کیا ہمارا وہ پورا گھر زانی بن جائے گا؟ نہیں۔ جس طرح
5 افراد میں سے، گھر کی فیملی کے 5 افراد میں سے ایک فرد کے گناہ سے باقی سارے افراد گناہ گار نہیں ٹھہرائے جاتے، تو آخر ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے پورے طبقے کو مظلوم کیوں قرار دیا جاتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اسے آپ ذرا غور سے سنیں، سمجھیں کہ جس بندے کو آپ نے ایک جمعرات کے بعد دوسری جمعرات پہ آ کے 50 روپے دے دیے، اگر وہ بندہ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ کے گھر آ کے آپ کے بچے کو دم نہیں کر سکا، وہ پھونک نہیں مار سکا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ آپ احسان جتلانا شروع کر دیں۔ وہ مولوی صاحب میں نے آپ کو وہ 50 روپیہ دیا تھا تو وہ تو آپ نے ضائع کر دیا، دم کرنے نہیں آئے۔ ارے بھائی اتنا کہہ کے آپ خود اپنا 50 روپیہ ضائع کر رہے ہیں۔ احسان جتلانا یہ کوئی نیکی نہیں ہوتی، احسان جتلانے سے بندے کی نیکی ضائع ہو جاتی ہے۔ اور مظلوم طبقہ خدا را جس بندے کے پیچھے نماز پڑھتے ہوں، جس کے ساتھ چلتے ہوئے ہم حلال حرام کی تمیز کو پہچانتے ہوں، پاکی ناپاکی کے مسائل کو جانتے ہوں، اس کے بارے میں ایسا رویہ۔ اور اس سے گھٹیا اور اس سے بڑھ کے ایک اور بات ہے، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے اندر ہی نماز تو پڑھ رہے ہیں، ہم نے کہہ دیا پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن نماز کے بعد جب ہم باہر جا رہے ہیں تو ہمارا سینہ، ہمارا دل، ہمارا ذہن، ہمارا اندر وہ سارے کا سارا جو ہے نا اسی طرح بھرا ہوا ہے کہ مولوی صاحب نے کیا کر دیا ہے۔ چھوٹی سی بات کی وجہ سے مولوی صاحب پہ ایکشن لیا جاتا ہے۔ تو بھائی جو مولوی صاحب آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے کام آ رہے ہیں، اور صرف آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آ رہے ہیں، آپ اسے مظلوم قرار دے رہے ہیں، کچھ تو خیال کریں۔ اگر مولوی صاحب نے تھوڑا سا، اور ایک اور بات ہے، میں نے یہ جمعے میں بھی بات کی تھی، میرے علاقے فیصل آباد کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بندے نے 44-45 سال کا عرصہ گزارا ایک مسجد میں، اور اس مسجد میں اتنا لمبا چوڑا عرصہ گزارنے کے بعد اس مولانا صاحب نے، اس امام مسجد نے، اس سفید ریش نے، سفید داڑھی اس کی، اس باریش بندے نے ایک بدعت کے خلاف کچھ جملہ بول دیا تو لوگوں نے اس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی۔ اس مولوی صاحب کی پوری فیملی ہے، پورا گھرانہ ہے، اس کا پورا ڈسپلن ہے، پورا ماحول ہے، اس کے جب آیا تھا تو میری طرح جوانی کے عالم میں تھا، لیکن بچے ہوئے، بڑے ہوئے، جوان ہوئے، شادیاں ہو گئیں، آگے ان کی بھی اولاد ہو گئی، یعنی کہ وہ مولوی صاحب نانا جی بن گئے، دادا جی بن گئے۔ اب بوتوں نواسوں والے بندے کو 45 سال کے بعد نکالا جا رہا ہے، کیوں؟ اس نے ایک بدعت کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ تو کیا مولویوں کو معاشرے میں اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ بدعت کے خلاف بات کر سکے؟ کیا مولوی کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ سود کے خلاف بات کر سکے؟ کیا مولوی کو اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ زنا کے خلاف بات کر سکے؟ کیا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ وہ حقوق کی، انصاف کی احادیث بیان کرے، قرآن کی آیات بیان کرے؟ لوگ قرآن کی آیات اور نبی کی احادیث کو سننے کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فرقہ واریت ہے۔ فرقہ واریت تو بعد کی بات ہے نا، پہلے تو قرآن ہے، پہلے حدیث ہے، ہم نے اسے دیکھنا ہے، ہم نے مولانا صاحب کو دیکھنا ہے کہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا جو کچھ مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ ہمارے حق میں صحیح کہہ رہے ہیں؟ ذرا ذہن سے فطور ہٹا کے، اعتراضات کی گٹھڑی اتار کے، سینے کے اندر سے جلن بغض اتار کے ذرا ہم سوچیں کہ جو بات مولوی صاحب نے کی ہے، کیا یہ بات ہمارے مطابق ہے یا قرآن حدیث کے مطابق ہے؟ اگر تو قرآن حدیث کے مطابق ہو تو پھر ہمیں اس پہ چلا لینا چاہیے، ہمیں مولوی صاحب کے خلاف ایکشن نہیں لینا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں، آج تو مولوی صاحب سے ہو گئی، آج تک جو مولوی صاحب سے خدمت ہو سکی مولوی صاحب کی وہ ہم نے کی، آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ میٹنگ ہو جاتی ہے، بیٹھ جاتی ہے، اجلاس ہو جاتا ہے، مولوی صاحب کے خلاف کمیٹی آ جاتی ہے۔ ارے بھائی ایسے مولوی، جس مولوی کے قرآن حدیث بیان کرنے پہ آپ اس کے خلاف ایکشن لے رہے ہیں، جس کو اللہ پاک نے عزت دی ہے، اگر یہ مولانا صاحب آپ کی مسجد سے چلے جائیں تو پھر آپ کی اذانیں، آپ کی نمازیں، آپ کے کلمے، آپ کے بچوں کی درس و تدریس، آپ کے بچوں کا نورانی قاعدہ اور 30واں پارہ اور نماز روزے کے مسائل اور آپ کے ضروریات کے مسائل، پھر آپ کس سے سیکھیں گے؟ ایک مولوی چلا جائے گا، دوسرا آئے گا، اسے بھی آپ ایسے ہی ذلیل کر کے نکال دیں گے، تیسرا آ جائے گا، وہ بھی ذلیل ہو کے بیچارہ چلا جائے گا، چوتھا آ جائے گا۔ تو خدا کے لیے ان علماء کو، مولویوں کو اتنا مظلوم نہ ٹھہرائیں جتنا آج کل ہم نے بنا دیا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔